وَيَا أَيُّهَا النَّاسُ اللہ کی جانب سے بھیجا گیا رمضان کا مہینہ اب ہمارے درمیان سے رخصت ہونے کو ہے۔ رحمت اور مغفرت کی یہ مبارک گھڑیاں اب سامان سفر باندھ رہی ہیں۔ نورانی راتوں کا سما جو رمضان کے مقدس مہینے میں ہوا کرتا تھا اب ختم ہونے والا ہے۔ سحری اور افطار کا بارونق منظر اب ان قریب ہماری آنکھوں سے اوجھل ہونے والا ہے۔ ایسے میں ہمیں ہمارے گزرے ہوئے پلوں اور ہمارے گزرے ہوئے پاکیزہ اوقات اور گھڑیوں کو یاد کرنا چاہیے جو ہم نے رمضان میں گزاری ہیں، اور ساتھ ہی ساتھ یہ فیصلہ لینا ہوگا کہ کیا ہمارا یہ نیک عمل صرف رمضان کی حد تک گزر جائے گا، رمضان کے ساتھ گزر جائے گا، یا اسے ہم ہمیشہ کے لیے ان عملوں کو اپنا لیں گے۔ یہ اللہ کے گھر کو آباد کرنے کی عادت صرف رمضان تک ہی محدود تھی، یا اسے ہم اپنی زندگی کا ایک حصہ بنا لیں گے۔ یہ قرآن مجید بھی کہہ رہا ہے کہ اللہ کی ہدایت ھدی للمتقین، جو تقوی اختیار کرتے ہیں ان کے لیے ہوتی ہے۔ کیا یہ ہدایت اور اس قرآن کی اس پکار پر ہم کان دھریں گے اور قرآن کی فہرست میں ہم رہنا پسند کریں گے؟ اس الوداع ہوتے ہوئے رمضان پر ہم یہ سوچیں اور غور کریں کہ روزوں نے ہمیں کیا کیا سکھایا ہے، ہمیں کیسا صبر کرنا سکھایا ہے، ہمارے ذہن کو، ہماری زبان کو، ہماری خیالات کو کن کن چیزوں سے روزے نے ہمیں بچایا ہے۔ یہ الوداع چاہتا ہوا رمضان ہمیں یہ درس دیتے ہوئے جا رہا ہے کہ کس طرح ہمیں اللہ کی اور اس کے رسول کی اور اس کے خلیفۃ اللہ کی اطاعت میں رہنا ہے، مگر اس کے برخلاف اگر رمضان کے بعد ہم پھر سے بے دینی کی طرف لوٹ گئے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم نے رمضان کے مقصد ہی کو نہیں سمجھا، اور زمان و مکان بدلنے سے اس کی عبادت میں فرق نہیں آنا چاہیے۔ جب 30 دن اس کے دربار میں حاضری دے چکے تو باقی مہینوں میں اس کے دربار سے ہم باہر کیوں رہیں؟ اسلام ایک مکمل مذہب ہے جو ہر وقت انسان کی رہنمائی کرتا ہے۔ جس اللہ کو ہم نے رمضان میں موجود پایا وہی اللہ ہر وقت، ہر گھڑی، ہر لمحہ ہماری سانسوں میں، ہماری دھڑکنوں میں بسا ہوا ہے۔ جس طرح سے ہم نے رمضان میں روزوں کی حالت میں بری عادتوں سے پرہیز کیا، اسی طرح رمضان کے علاوہ بھی بری عادتوں سے ہمیں باز رہنا ہے، اور جس طرح روزے کی حالت میں خود اپنا مال کھانے کی ممانعت تھی، اسی طرح مومن کے لیے حکم ہے کہ اللہ کی اجازت کے بغیر کسی کا بھی مال کسی بھی وقت اس کی اجازت کے بغیر ہرگز نہ کھائیں۔ رمضان نے ہمیں یہ درس دیا کہ کس طرح ایک مسلمان اپنے پروردگار کی اپنے پروردگار کی عبادت کے لیے اپنے کاروبار کی مصروفیتوں کو چھوڑ کر بھی اللہ کی عبادت کے لیے دوڑ کر آتا تھا اور اللہ سے دل لگاتا تھا، اسی طرح اس کا دل ہمیشہ خدا سے رمضان کے بعد بھی جڑا رہے گا۔ اور کیا ہی خوب گھڑی ہے وہ رمضان کی گھڑی، جس میں جمعہ کا دن ہو۔ جس طرح رمضان کا مہینہ تمام مہینوں میں نیکیوں کی وجہ سے سردار ٹھہرا، اسی طرح تمام دنوں میں جمعہ کا دن سردار ہے۔ اس میں ایک
ایک ایسی گھڑی آتی ہے، ایک ایسا لمحہ آتا ہے، ایک ایسی ساعت آتی ہے اس جمعے کے دن میں کہ جس میں بندے کی دعا اللہ قبول کرتا ہے۔ یہ رمضان کا آخری جمعہ ہمیں ایک بار پھر موقع دے رہا ہے کہ ہم اپنے گناہوں کی توبہ کر لیں۔ جمعہ کا دن اور پھر رمضان کی گھڑیاں ہمیں ایک بار پھر دعاؤں کا موقع دے رہی ہے۔ ممکن ہے کہ یہ دن اور یہ گھڑیاں آئندہ ہفتہ ہمارے ساتھ نہ ہو، اور دعا کے قبول ہونے کے لیے ضروری ہے کہ دل اللہ کی طرف متوجہ رہے۔ اگر اس کے برخلاف صرف زبان دعا کر رہی ہو اور دل اللہ سے غافل اور لاپرواہ ہو تو وہ دعا کیسے قبول ہوگی؟ اور اگر جمعہ کی فضیلت کے ساتھ ساتھ رمضان المبارک کی برکتیں بھی الوداعی رمضان میں ہمیں مل جائیں تو روحانی اعتبار سے ہم کو کیا کیا نہیں مل سکتا۔ ماہ سیام کا یہ آخری جمعہ، یہ عظیم اجر و ثواب کا دن ہے۔ یہ الوداعی جمعہ رمضان کے مقدس مہینے کی رخصتی کا پیغام لے کر آیا ہے، اور جو خوشی ایک لمبے سفر طے کرنے کے بعد جب منزل کے قریب پہنچنے پر ایک مسافر کو ملتی ہے، وہی خوشی یہ الوداعی جمعہ ہمارے لیے لے کر آیا ہے۔ مگر اس خوشی کے ساتھ ساتھ دل تھوڑا سا مایوس یوں بھی ہوتا چلا جاتا ہے کہ رمضان کا روح پرور منظر اب آخری اس کی ساعتیں رہ گئی ہیں، ان سے بھی فائدہ ہمیں اٹھا لینا چاہیے۔ یہ روح پرور منظر کی ساعتیں اب ہمارے ہاتھوں سے چھٹی چلی جا رہی ہیں، کیونکہ اب یہ ساعتیں پانے کے لیے ہمیں پھر ایک سال انتظار کرنا پڑے گا، اور نہ معلوم ایک سال کس نے دیکھا ہے۔ رمضان المبارک کا مہینہ یہ نیکیوں کی موسم بہار، خدا کی رحمتوں کا مہینہ، عفو و درگزر اور دوزخ کے نجات کا مہینہ، بے کسوں کی بگڑی بنانے کا مہینہ، یہ وہ مہینہ رخصت ہونے کو ہے جس کی ایک رات میں جبرائیل امین فرشتوں کو ہماری عبادتوں میں شامل ہو کر آمین کہنے کے لیے فرشتوں کو لے کر نازل ہوئے۔ وہ مقدس رات، شب قدر کی وہ گھڑیاں، وہ مہینہ کہ جس میں خداوند کریم کی شفقت بھرے بڑھتے ہوئے ہاتھ، کہ جس میں 70 ماؤں کی ممتا کی پکار تھی کہ ہے کوئی مجھ سے مغفرت طلب کرنے والا کہ میں اس کے گناہوں کو معاف کرنے کے لیے تیار ہوں۔ ایسی مقدس گھڑیاں اور ایسی مقدس شب قدر، یہ وہ مہینہ کی جس میں ایک نیکی کا بدلہ 10 سے 70 گنا بڑھ کر اجر و ثواب دینے والا تھا، جس کی ایک رات کا قیام 1000 مہینوں کی عبادت سے بڑھ کر تھا۔ اور یہ وہ مہینہ کہ جس میں اللہ کا فضل اور اس کا کرم اتنا وسیع ہو گیا کہ بس اللہ بے نیاز ہو گیا کہ ایک تم میری قدر والی رات میں چند لمحہ عبادت کے لیے ٹھہرو، میں 1000 مہینوں کی عبادت کا ثواب تمہیں عطا کروں گا۔ ایسی مقدس رات کو اور ایسے ہی نورانیت سے بھرے دنوں کو لے کر یہ جمعہ کا دن ہمارے لیے کچھ دیر کے لیے ٹھہر کر رمضان کو لیے ہوئے سفر کرتا ہوا ہم سے رخصت ہو رہا ہے۔ آئیے ہم سب مل کر اس الوداع ہوتے ہوئے رمضان کے جمعے کو بڑے ہی احترام اور عاجزی سے رخصت کریں، اور دل سے ہمارے دل رو رہے ہوں، اور اس طرح سے کہ یہ مقدس مہینہ، یہ نیکی کی گھڑیاں اب ہم سے رخصت ہو رہی ہے، اور خدا سے دعا کریں کہ اے تمام عالموں کے پالنہار پروردگار، تیری بندہ پروری اور رسول و مہدی کے طفیل میں تو ہمارے رمضان میں گزرے ہوئے ایک ایک لمحے کی عبادت کو قبول فرما، ہماری کوتاہیوں کو اور کاہلیوں کو دور فرما، اور جس طرح تیرا ہم پر یہ کرم ہے کہ روزے کی جزا
صرف اور صرف تیری ذات ہے، تو ہمیں اس دنیا میں جب ہم پر طلب دیدار خدا فرض ہے، اے باری تعالی تیرے دیدار کی طلب کرنے کے قابل ہم کو بنا دے، ہمیں تو اپنا دیدار عطا کر، اور ہمیں دوزخ اور عذاب آخرت اور عذاب قبر سے محفوظ رکھ، ہمیں باعمل مسلمان اور مصدق مہدوی بنا کر جلا اور اس پر ہمیشہ کے لیے قائم رکھتے ہوئے اس ایمان اور عقیدے پر ہمارا خاتمہ فرما، آمین ثم آمین۔ بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ونفعنا وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم، انہ تعالی جواد ملک بر رؤوف الرحیم۔